مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخون لو. بھول گئے ہو تم, اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا, دنیا کے تعیشات کو سب کچھ سمجھ لیا, اور دنیا کے گناہوں کے اندر ڈوب کر تم بھول گئے کہ جان تم کو کس نے دی ہے, مال تم کو کس نے دیا ہے, آنکھ تم کو کس نے دی ہے, زبان تم کو کس نے دی ہے. یہ ساری چیزیں بھول گئے. جس نے دیے ہیں, جس نے دی ہیں یہ ساری چیزیں, وہ سوال پوچھے گا. اور جانتے ہیں آپ پہلا سوال قیامت میں کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ پہلا سوال حقوق اللہ کے معاملے کے اندر قیامت میں پہلا سوال اللہ پوچھے گا نماز کے بارے میں. نماز کے بارے میں سوال پوچھے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس نماز کو آج کا مسلمان بڑی آسانی سے ترک کر دیتا ہے, اس نماز کے بارے میں قیامت میں اللہ عز و جل پہلے سوال پوچھے گا. کیا جواب دو گے؟ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. آپ کے پاس درہم ہوگا, آپ سوچیں گے کچھ درہم دینار, وہاں تو وہ بھی نہیں ہوگا. درہم دینار ہوں گے ہی کہاں؟ چھٹنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ارے خدا کے بندو, اگر یہ تصور کرتے ہو کہ بیٹا کام آئے گا, باپ کام آئے گا, یا شوہر یا بیوی, تو فرمایا گیا قیامت کے دن تو باپ بھی اپنے بیٹے سے کہے گا میرا حق تو نے مارا تھا, یہاں دے, تجھے جانے نہیں دوں گا. یہ قیامت کی پوزیشن ہوگی. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی چھٹنے کا راستہ نہیں نظر آئے گا. کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ اس مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہم نے؟ کیا کبھی صبح اٹھنے کے بعد ہم نے غور کیا؟ نہیں, ہم نے کچھ غور نہیں کیا. ہم تو اس دنیا کے اندر اتنے مگن ہو گئے کہ ہم نے یہ سوچا کہ جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جو چیز کام آنے والی ہے وہاں کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں. قرآن کہتا ہے وہاں تم نے کیا بھیجا, یہاں تو بینک کے اندر رکھے ہو, وہاں کیا تم نے بھیجا. مجھے یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں سے بہت مال ملا. کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب پہنچے, ایک صحابی ان سے ملنے کے لیے. جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کچھ بھی نہیں تھا. کوئی چیز گھر میں ایسی نہیں جو قابل ذکر ہو خاص طور پر. اور ان کو معلوم تھا کہ حضرت ابو ذر کو اللہ نے مال غنیمت میں سے بہت کچھ عطا فرمایا. پوچھا ابو ذر کیا بات ہے, تمہیں اتنا مال ملا تھا, گیا کہاں؟ کہا دوسرے گھر بھیج دیا. کیا فرمایا؟ دوسرے گھر بھیج دیا. تو انہوں نے سمجھا شاید دوسری شادی انہوں نے کر لی ہے تو دوسرے گھر میں. کہتے ابو ذر تم نے شادی کی اور دوسرا گھر بھی بسا لیا, مجھے بتایا نہیں. کہا نہیں, تم جو سمجھتے ہو وہ گھر نہیں, میں نے آخرت کے گھر کے لیے روانہ کر دیا ہے, وہاں کے لیے روانہ کر دیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, وہاں کی فکر کرو جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے, جہاں نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی, جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی کاروبار کے اندر گرفتار نہ رہیں, آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ صرف دنیا ہی کی فکر مت کرو, آخرت کی بھی فکر کرو. اس کل کی فکر کرو جو کل یقینی طور پر آنے والا ہے, اور اس کل میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا. قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہاں تک فرمایا گیا کہ ٹھنڈا پانی جو تم پیتے ہو اللہ اس کے بارے میں بھی قیامت میں تم سے سوال پوچھے گا.
اب یہاں ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. دوپہر کی چلچلاتی دھوپ تھی، چلچلاتی دھوپ مدینہ منورہ میں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈھال تھے. دل میں خیال پیدا ہوتا ہے چلو ذرا باہر نکلتا ہوں، کوئی صحابی مل جائیں گے، پوچھیں گے، بات چیت ہوگی، شاید گھر لے جائے اور جا کر کے میں ان کے ساتھ کھانا کھا لوں. باہر نکلے تو سلام کر کے لوگ جانے لگے، کوئی کسی نے کچھ پوچھا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم نکلے، انہیں بھی بھوک ستا رہی تھی. صدیق اکبر کو دیکھا، سلام پیش کیا، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، اس وقت دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے اور تم گلی کے اندر یہاں پر؟ کہا عمر کیا بتاؤں، بھوک نے تھوڑا سا پریشان کر رکھا تھا اس لیے تھوڑا سا باہر آ گیا، لیکن اب عمر تم بتاؤ تم کیوں نکلے ہو؟ فاروق اعظم عرض کرتے مجھے بھی بھوک ستا رہی تھی، میں بھی نکلا کہ کوئی دوست مل جائے. اتنے میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. دونوں نے دیکھا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب اپنی مراد پوری ہو جائے گی. سرکار نے پوچھا نہیں کہ تم کیوں باہر نکلے ہو، فرماتے آؤ چلو چلتے فلاں صحابی کے گھر. لے کر نکلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابی کو. وہ صحابی کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، صحابی تھے نہیں، باغ میں تھے، بیوی گھر میں موجود تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں اور میں بھی ہوں. انہوں نے مرحبا کہا اور اس کے بعد دروازہ کھلا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور اب وہ صحابیہ سرکار سے عرض کرتی ہیں کہ میرے شوہر کو اگر معلوم ہوتا کہ حضور تشریف لانے والے ہیں تو باغ میں نہ جاتے، میں ابھی کچھ انتظام کرتی ہوں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر وہ صحابی جو باغ میں تھے وہ ہاتھ میں کھجوروں کا تھال سجا کر کے گھر تشریف لا رہے ہیں. گھر تشریف لائے ہو. پوچھا کہ تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ تم آ گئے؟ کہا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے گھر مدینے کا چاند آیا ہوا ہے، میں حاضر ہو گیا، سرکار اسے تناول فرمائے. میں ابھی بکری ذبح کرتا ہوں. بکری کے بچے کو ذبح کرنے گئے، سرکار نے روک دیا بچے کو ذبح نہ کرو. پھر دوسری بکری کو انہوں نے ذبح کیا، کھانا خوبصورت بہترین کھانا تیار ہوا. توجہ چاہوں گا یہ آخری بات ہے، اگر ذہن میں محفوظ ہو جائے تو آج کے بعد اپنی زندگی کو بدل دینا، اپنی سوچ کو بدل دینا. کھانا تیار ہوا، دسترخوان پر کھانا رکھا گیا، روٹیاں تیار ہو گئی، روٹیاں رکھی گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سالن کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، روٹیاں لی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر بیٹی فاطمہ نے کئی دن سے ایسا کھانا نہیں کھایا، ذرا یہ کھانا گھر پہنچا دو. پہنچا دیا گیا، کھانا ہو گیا. آپ جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کھانا تناول فرما لیا اور کھانا کھا کر حضور رو رہے ہیں. کھانا تناول فرما کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. صدیق اکبر نے عرض کیا حضور گریہ وزاری کی وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ حضور آپ دیدہ ہو گئے؟ زندگی بھر یاد رکھنا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر ہم نے بڑا لذیذ کھانا کھایا ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ قیامت میں اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ اتنا اچھا کھانا کھانے کے بعد میرے لیے تم نے کیا کیا تو اس کا کیا جواب دوں. روز مرغ مسلم توڑتے ہیں، شادیوں میں اتنی بڑی بڑی ڈش رکھتے ہیں کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے 7 اپ کا تھکا مارنا پڑتا ہے. لیکن کیا کبھی کھانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اس کھانے کے بارے میں اللہ ہم سے سوال پوچھے گا؟ کیا یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کھانے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ نہیں، قیامت میں اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا. اس کل کی فکر کرو، اس کل کے بارے میں غور کرو، اس کل کی تیاری کرو اور اس کل کے بارے میں سوچو جہاں باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی،
کوئی کسی کا نہیں ہوگا، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کل کی فکر کرو، اور وہ کل ایسا ہے جو آنے والا ہے۔ صبح والا کل نہیں جانتے کہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن قیامت والا کل تو ڈیفینیٹ آئے گا، یقینی طور پر آئے گا۔ اس کل کی کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ جانتے ہو، کبھی کبھی انسان بہت نیکیاں کر لیتا ہے، بہت عبادت کر لیتا ہے، بہت ریاضت کر لیتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال پوچھتے ہیں، مفلس کون ہے؟ اگر آپ سے اور ہم سے کوئی سوال پوچھے کہ مفلس کون ہے، تو ہمارا جواب یہی ہوگا جو صحابہ نے جواب دیا تھا، جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو مفلس ہے۔ اب سنیے حضور نے مفلس کس کو فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جس نے دنیا میں نماز بھی پڑھی ہو، روزے بھی رکھے ہوں، لیکن قیامت میں جب وہ آئے گا نا، تو چونکہ وہ نماز پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا مال کھا گیا ہوگا، قیامت میں اس نمازی کی ساری عبادت اس شخص کو دے دی جائے گی جس کو اس نے ستایا تھا یا گالی دی تھی۔ اب اس کا کوئی عبادت کا معاملہ اس کے پاس نہیں ہوگا، اور اگر اس کی ساری عبادتیں دے کر کے بھی اگر اس بندے کا معاملہ رفع دفع نہیں ہوا، تو اس مظلوم بندے کے گناہ اس نماز پڑھنے والے کے سر پر ڈال دیے جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ مفلس ہے۔ آج جتنے خرافات ہوتے ہیں، جتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، جتنا لوگوں کا مال ہضم کیا جاتا ہے، جتنے گالی گلوچ ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم بھول گئے اس کل کو جو یقینی طور پر آنے والا ہے۔ اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پرفیکٹ کرو اپنے کو، اس کل کے لیے تیاری میں لگ جاؤ۔ اس کل کیا چیز کام آئے گی؟ اس کل کو کیا کام آئے گا؟ آئیے میں آپ کو بتا دوں، اس کل میں صرف نیکیاں کام آئیں گی، اور اس کریم کی کرم نوازی پر قربان جائیے کہ اس کل میں بھی اس کی مہربانی کا حال یہ ہوگا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور فرمایا اگر کسی نے گناہ کیا تو ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، کما قال، اللہ فرماتے اگر کوئی نیکی کرے گا تو اللہ اس نیکی کے بدلے میں اسے 10 گنا اجر عطا کر دے گا، لیکن اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ 10 نہیں، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا تاکہ بندے کی بخشش ہو جائے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ ایک بندے کو اللہ اپنی چادر رحمت میں چھپائے گا اور پھر اس کے سامنے گناہ پیش کرے گا، دیکھ بندے تیرے یہ گناہ، لوگوں کے سامنے نہیں، چھپا تیرے یہ گناہ ہے نا، ہاں مولا میرے گناہ ہے، میرے گناہ ہے، تو نے یہ سب کیا ہے؟ ہاں مولا میں نے کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں میں نے کیا ہے۔ رب فرمائے گا میں نے چھپا کے رکھا نا تیرے گناہ کو، دنیا میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا نا؟ نہیں مولا، جا بھی میں تجھ پر کرم کرتا ہوں، جا تجھے میں معاف کر دوں گا۔ کیا کرم ہے اس کا! اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ قریب ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندوں کی مغفرت ہو جائے، لیکن بندے مغفرت کے لیے کوئی کام بھی تو کرو، نیکیاں بھی تو کرو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری تو کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کرو۔ ہاں، قیامت میں جب ماں چھوڑ دے گی، باپ چھوڑ دے گا، بھائی چھوڑ دے گا،
رشتہ دار چھوڑ دے گا تو ایک ذات ایسی ہوگی جس کو ہماری فکر ہوگی، اور وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تلاش کرتے ہوں گے اپنے امتی کو۔ جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے سامنے سے انبیاء گزریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سامنے سے انبیاء گزریں گے، کوئی نبی گزریں گے تو ان کے ساتھ ان کا ایک ہی امتی ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ۔ پھر میں دیکھوں گا تو آسمان بھرا ہوا نظر آئے گا، تو میں سوچوں گا شاید یہ میرے امتی ہیں، تو بتایا جائے گا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اور اس کے بعد پورا افق سب کے سب بھرا ہوا نظر آئے گا، تب مجھ سے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے امتی ہیں، یہ آپ کے امتی ہیں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے امتیوں میں سے اللہ تعالی 70,000 ایسے میرے امتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جن سے کوئی حساب لے گا ہی نہیں، حساب ہی نہیں لے گا، ان سے بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ان کی ایک خوبی بیان کی گئی، 2-3 خوبیاں، ان میں سے ایک خوبی بتا دوں۔ ان کی ایک خوبی ہے کہ وہ توہم پرست نہیں ہوں گے، بدفعلی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ بلی آگے سے گزرے، ابھی مت کام کرنا، نکلنا نہیں، بلی آگے سے گزرے، یہ سب وہم رکھنے والے نہیں ہوں گے، بدفعلی کرنے والے نہیں ہوں گے، برا شگن لینے والے نہیں ہوں گے، یہ فرمایا گیا۔ اور اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، گناہ کرنے کے بعد 1000 قیمتی عطر لگا لو، گناہ کی بدبو جو ہے نا وہ رکتی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ گناہ میں بدبو ہے، تو میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، جی صاحب گناہ میں بدبو ہے۔ اگر ہمارے جسم سے گناہ کی بدبو آنے لگ جائے نا تو ہمارے قریب کوئی کھڑے رہنے کو تیار نہ ہو، کوئی کھڑے رہنے کو تیار نہیں۔ گناہ میں ہے بدبو، بہت بدبو ہے۔ اس کو میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس سے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں، تو پتہ چلا گناہ میں بدبو ہے، گناہ میں بدبو ہے۔ یہ تو کہیے اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈالے رکھا ہے، پردہ ڈالے رکھا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جس شہر کے اندر رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے کی عظیم بزرگ، ماشاءاللہ کیا کہنا، سبحان اللہ، اس عظیم بزرگ کے جوار میں رہتے ہیں جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ تقوی و طہارت اور فیض رسانی کے اندر گزر گیا۔ ان کی زندگی پڑھ کر، ان کی حیات طیبہ پڑھ کر کیوں ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، اس کل کی تیاری کرو جس کل میں نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ دوست کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ ماں باپ کام آئیں گے۔ اس کل کی تیاری کرو اور اس کل کے بارے میں روزانہ سوچو کہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ خیال اگر آج سے آپ نے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا، بلکہ ہم سب نے اپنے خیال کے اندر اس کو شامل کر لیا اور ہم اس پر غور کرنے لگے، تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ایک گھڑی بھی آخرت کے بارے میں غور کرنے پر اللہ ہمیں 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور پروردگار قیامت کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لے، دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا لے، اور پروردگار جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب